مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر شور بہت ہو رہا ہے، بچے شور زیادہ کر رہے، خاموش ہو جائے۔ دیکھو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک دم قریب ہے۔ اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں نازل فرمائی۔ سب سے پاکیزہ کلام اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ رمضان تمام مہینوں سے افضل، قرآن ساری کتابوں سے افضل، اس کا لانے والا تمام فرشتوں میں افضل، جس پر اتارا گیا اور تمام نبیوں میں افضل۔ اب سوچے کہ اس کی افضلیت کتنے درجے کی ہوگی، اس قرآن کے اندر کیا پاور ہوگا، کیا طاقت ہوگی۔ تو بہت ہی بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے۔ کتنے لوگ اس مہینے سے پہلے امید لگائے ہوں گے کہ یہ مہینہ آئے گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ موت کب آ جائے گی کوئی بھروسہ نہیں۔ اکثر طبقہ ایسا ہے جو رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو نماز پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو تلاوت ہوگی، رمضان آئے گا تو نیک کام ہوں گے، رمضان آ جائے گا تو صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھاؤ بس انشاءاللہ رمضان سے شروع کروں گا، رمضان سے شروع کروں گا، شروع بھی کرتے ہیں لیکن وہ رمضان آخر جب جاتے جاتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ قرآن بہت ہی بابرکت اور بعظمت کلام ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں تھوڑا سا اس پر بات کی تھی کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا۔ ہم ذرا سوچ کر دیکھیں کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی کوئی نوکری ہوتی ہے، میں سرکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کوئی پرائیویٹ بھی جاب ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سفارشی لگ جائے، ہمارے ساتھ آسانی کے ساتھ کام ہو جائے۔
اب اتنا بڑا فیصلہ کل قیامت میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے، اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے تاکہ ہم نیک عمل کر کے جنت حاصل کریں۔ اب بتاؤ کہ ہمیں وہاں پر سفارشی چاہیے یا نہ چاہیے؟ تو یہ قرآن بہت بڑا سفارشی ہمارا بنے گا، سفارش کرنے والا، لیکن شرط یہ ہے اس کی آداب کی رعایت کی جائے۔ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارے ذہن میں ایک دم یہ بیٹھا ہوا ہے، بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں گے۔ اکثر باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ اور سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولانا کیا بول رہے ہیں۔ اگر ہم، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے کل قیامت کے دن جائیں گے تو ہم سے یہ نہیں مطالبہ ہوگا کہ تم قرآن ختم کر کے آئے ہو کہ نہیں، یہ نہیں مطالبہ ہوگا۔ بائی چانس ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوا، ہم سیکھ رہے تھے، دنیا سے چلے گئے، تو یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم قرآن مکمل کر کے نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ تم نے قرآن صحیح پڑھا یا نہیں۔ جو تم نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا ضرور حساب ہوگا۔ لیکن ہماری پوری کوشش اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی آج پوری یہی ہے کہ ہمارے بچے کا جلدی سے جلدی قرآن مکمل ہو جائے۔ ہم تو مکمل بھی نہیں بولتے، ختم کرا دو آپ ہی جلدی سے، اس کو جلدی سے ختم کراؤ۔ اس کو 8ویں کا امتحان دینا ہے، 10ویں کا امتحان دینا ہے، 12ویں کا امتحان دینا ہے۔ یہ 8ویں 10ویں 12ویں کی فکر اتنی زیادہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی کہا جلدی سے اس کو ختم کرا دو۔ جس قرآن کو نازل ہونے میں 23 سال لگ گیا، اس قرآن کو ہم سوچتے ہیں کہ بس 1 آدھ سال میں پورا ہو جائے۔ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین ہیں یا ان سے زیادہ مطلب سمجھنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے قرآن، آج کا جو ماحول ہے بچوں کا، زیادہ تر دنیاوی لائن کی پڑھائی، اسکول کالج یونیورسٹی، بہت کم بچے ہیں جو مدرسے میں جا رہے ہیں۔ اس پورے محلے کا سروے کیجئے تو میرے سمجھ سے 5% بچے بھی مدرسے میں نہیں جا رہے ہوں گے پورے محلے کے حساب سے۔ تو اب باہر کی جو زندگی ہے، وہ سارا کا سارا جو فنڈا ہے، وہ جو سارا ماحول ہے، وہ شیطانوں والا ماحول ہے۔ یعنی ہمارا بچہ زیادہ تر غیروں کے ہاتھ میں، یا جن کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ خاص طور سے جو غیر مسلم اسکول ہیں، اور یہاں کے زیادہ تر فیمس جیوتی اسکول ہے، ہم وہاں کی پڑھائی کو زیادہ امپورٹنٹ مانتے ہیں۔ اب کیا بتاؤ، وہ ہمارے بچوں کو دین سکھائیں گے؟ دین کا دال بھی نہیں سکھائیں گے۔ میں تو ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں۔ بہت سے بچے محلے میں گھومتے رہتے ہیں، 8 سال 10 سال کے ہیں۔ پوچھا کہاں پڑھ رہے بھائی؟ کہا میرا قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا۔ آج ہمارے ذہن میں یہی بنا ہوا ہے کہ قرآن ختم، دین سیکھنا ختم۔ قرآن ختم ہو گیا، جس کو ہم ختم بولتے ہیں، حالانکہ مکمل بولنا چاہیے۔ قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن جس دن ختم ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو ہمارا یہ پورا مزاج بنا ہوا ہے کہ جلدی سے مکمل ہو جائے اور ہمارے بچے کو فرصت مل جائے، پوری توجہ دنیا کی طرف لگا دے۔ اس سے نقصان یہی ہو رہا ہے کہ وہ بچہ قرآن پڑھا اور اس کے بعد اس کو تلاوت کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کیسے پڑھا کیسے نہیں پڑھا، یہ تو بہت لمبی بحث ہے۔
جو پڑھا ہے اس کو بھی دوبارہ دہرانے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب ہم بتائیں، ذرا سوچے اس بچے کی دین کے حساب سے ہماری کیا فکر ہوگی کہ وہ بچہ ہمارا دیندار بنے۔ صبح جا رہا ہے، ابھی آنکھ کھلی نہیں، برش کیا، ادھر چائے بن رہی ہے، بستہ تیار ہو رہا ہے، بیگ تیار ہو رہا ہے، اس کا ڈریس تیار ہو رہا ہے، اور وہ روانہ گیا، آیا، بیگ اتارا، سارا سامان، ابھی کھانا بھی کھا رہا ہے، تب تک اس کو ٹیوشن کی ٹینشن ہے۔ ٹیوشن گیا، ٹیوشن سے پڑھ کر کے آیا، تھوڑا سا کھیلا کودا، پھر شام ہوئی سو گیا۔ روز کا مرہ کی یہی ہماری زندگی ہے بچوں کے اعتبار سے۔ اب بتائیے اس بچے کو دین کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ قرآن پڑھ لیا تو کیا ہماری بھی زبان جانتے ہیں؟ بہت سے ایسے بچے گھوم رہے ہیں قرآن میں مکمل ہے، ہم نے پوچھا تو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے ان کو، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائے؟ یہ قرآن بہت ہی باعظمت چیز ہے، بابرکت چیز ہے، اس کا ادب اور احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب ہمارے یہاں جو مکتب چلتا ہے اس میں 5 سالہ نصاب ہے پرائمری کا، اس 5 سال میں قرآن ہمارے یہاں مکمل کرایا جاتا ہے۔ شروع کے 2 سال نورانی قاعدہ پہ ہم لگاتے ہیں۔ جب سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں، میں 15-20 سال سے لگ بھگ اس دنیات میں ہوں، 15-17 سال سے، مجھے کبھی بھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنا یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ قرآن ختم کرنے کا جو بھوت سوار ہے وہ اتارنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ یہ بھوت ہے، ایک طرح کا سوار ہے کہ کس طریقے سے قرآن ختم، سب ہم کو فرصت مل جائے۔ اور دینیات کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ 5 سال پرائمری نصاب، پھر 5 سال سیکنڈری نصاب، پھر 5 سال ایڈوانس نصاب، 15 سالہ نصاب بنایا تاکہ بچے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سیکھتے رہیں۔ جو زنگ دن بھر ہمارے بچوں پر لگی ہوئی ہے وہ 1 گھنٹہ دینیات مکتب میں آ کر کے اپنے زنگ کو صاف کریں، قرآن کی تعلیم لیتے رہیں، دین کی تعلیم لیتے رہیں، تاکہ وہ جو گرد و غبار لگا ہے روز اس کی دھلائی ہوتی رہے۔ یہی فکر ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات کرو، یہ محلے کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 7-8 سال کا ہوگا، ابھی 5-6 مہینہ ہوا ایڈمیشن ہوا۔ جب بھی ایڈمیشن ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں، یہ جمعہ ہے، پورے پبلک آتی ہے، اس لیے بات کرنا ضروری ہے۔ میں اس کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اس طریقے سے یہ نصاب یہاں پر چلے گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ایڈمیشن کراؤ، بعد میں مت کہنا حافظ یہ کما پارا نہیں پڑھا رہے۔ اس کو اچھی طرح سے پورا 15 منٹ، اور الحمدللہ اس کے گھر میں ایک حافظ بھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے وہ بچہ اگر کہہ رہا ہے میری دادی کہہ رہی نام کٹوا لو، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ اماں پارا پڑھاتے ہی نہیں۔ ایک بات بتاؤ، کیا ہم کبھی مدرسے میں گئے یا اسکول میں ہم کبھی گئے کہ ہمارا بچہ پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کو 5ویں کی کتاب آپ کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ کبھی ہم نے سوال کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اس کو سسٹم کو سمجھا ہوا ہے، اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں کہ اگر بچہ وہ کود کر کے 5ویں میں جائے گا تو وہ چیز برقرار نہیں رہے گی جو ہم کو جو حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے آخرت اتنی فیکی ہے اور اتنی غیر اہم ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس مکمل ہو جائے یہی پورا سارا کا سارا دین ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں بچے کا قرآن مکمل ہو گیا، الحمدللہ ہمارے مکتب میں کچھ ایسے بھی بچے آتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک مدرسے میں رہتے ہیں، جامع مسجد میں، اس کے باوجود بھی وہ بچے آتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین کو فکر ہے کہ ہمارے بچے کا جو وقت ہے کہیں ادھر ادھر نہ گزرے، دین سیکھنے میں گزرے۔ تو یہ فکر میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں یہ ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارا دامن پکڑ کر کے کھینچ کر کے لے کے چلے جائیں گے، پھر ہم پچھتائیں گے۔ تو وہی ہوگا اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔
تو कोई फायदा नहीं है उस वक्त तो कुछ भी काम नहीं आएगा। हमने जो दुनिया में अमल कर लिया, नेक अमल किया, वही कल क़यामत के दिन हमारे काम आएगा। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, मैं नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने ख्वाब में देखा, उनकी जिंदगी जो है वो अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं तौबा किस तरीके से किया। कह रहे हैं कि मेरी एक छोटी बच्ची थी, कभी कम उम्र थी 2 साल की, लेकिन मेरी जिंदगी शराब में गुजरती थी। मेरी बच्ची हमेशा शराब लेकर के छीन करके फेंक दिया करती थी। जब वो दुनिया से चली गई थी मैं बहुत गमजदा रहा करता था। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि ये क़यामत का मंजर लगा हुआ है और मुझे एक अजदहा दौड़ाया जा रहा है और मैं भागे जा रहा हूं। आगे जो है एक बुजुर्ग मिलते हैं, ज़ईफ सफेद कपड़ा पहने हुए। मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मदद कीजिए, तो कह रहे हैं कि बेटा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, आगे जाइए। तो आगे भागते हुए जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर जो है फिर अजदहा पीछे से आ रहा है, फिर वही बुजुर्ग मिलते हैं। फिर मैं उनसे मदद के लिए कहता हूं तो वो कहते हैं कि बेटा इस तरफ जाओ, वहां हो सकता है कोई आपकी मदद करे। फिर भागते भागते जाता हूं तो एक गेट खुल रहता है, वहां से आवाज आती है कि गेट खोलो। उस गेट के अंदर से मेरी छोटी सी बच्ची निकलती है और कुरान की तिलावत करते हुए निकलती है। एक हाथ से अजदहे को हाथ रोकती है, दूसरे हाथ से मुझे पकड़ती है, वो अजदहा भाग जाता है। तो मैंने कहा हैरत से कि बेटी तुम कुरान भी पढ़ना जानती हो? कहा हाँ अब्बू जान। क्योंकि 2 साल की बच्ची कैसे कुरान पढ़ सकती है? कहा अब्बू जान मैं कुरान भी पढ़ना जानती हूँ। उन्होंने पूछा ये बच्ची ये सारा माजरा क्या है? कहा वो जो बुजुर्ग है वो आपके अमाल हैं नेक, जो बहुत ही कमजोर थे, और जो पीछे से आ रहा था वो आपके बुरे अमाल हैं, जो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको बचा लिया। कहते मेरी आंख खुली, मैंने फौरन तौबा की। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने बारे में जरा फिक्र करके देखें। हम अपने बारे में क्या हम फिक्र कर रहे हैं, या अपने बच्चों के बारे में क्या फिक्र कर रहे हैं? तो ये दीनियात का मकसद है, ये मकसद यही है कि बच्चे कुरान के साथ साथ दीन की बुनियादी बातों का इल्म भी जाने। फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, उसको जाने। हमारे नबी की सीरत क्या है, उसको मोटी मोटी कम से कम बातें जान लें। ये मकसद है दीनियात का। 1 घंटे में बच्चों को 40 मिनट कुरान पर मेहनत की जाती है। अब आप कहेंगे कि पहले ही साल में कुरान पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा सकता मैं। यहां पर खुल के मजमे में कह रहा हूं, नहीं पढ़ा सकता मैं। जिसको बहुत जल्दबाजी है वो कहीं और पढ़ा सकता है। अगर आपको कुरान की इतनी फिक्र है कि कुरान जल्दी से मुकम्मल हो जाए, आप सोचें कि वो बच्चा कुरान मुकम्मल करके क्या बना रहा है। अगर हमारा बच्चा स्कूल के साथ साथ 1 घंटा आकर के कुरान के साथ साथ और भी सारी चीजें सीखता रहे, तो इसमें बुराई क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें बुराई क्या है। इस बात को मेरे फैलाए, मैं बहुत फिक्र में रहता हूं, बहुत टेंशन में हूं। आखिर लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? क्यों इतनी जल्दबाजी है कुरान को खत्म करने की? कुरान को सही करने की क्यों फिक्र नहीं हो रही है? जिस कुरान पर सारे फैसले होने वाले हैं, यह कुरान हमारा सिफारिशी बनने वाला है, इस कुरान को सही करने की फिक्र क्यों नहीं हो रही है? ये कुरान अगर हम सही नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। जो सबसे पहला सवाल कल क़यामत के दिन हमारा नमाज के बारे में होगा। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों, तो वक्त तो बहुत कम रहता है, दिल में बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारे दर्द रहते हैं बयान करना, लेकिन जब घड़ी की तरफ नजर जाती है तो सारी बातें जहर से निकल जाती हैं। क्योंकि एक ये भी रहता है कि इनके पास कोई काम नहीं, बस खाली बकवास करना रहता है। तो हम मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों अपने बच्चों की फिक्र करें। मैं अपने बच्चों को असर से लेकर इशा तक यही रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का कुरान मुकम्मल है। अब यही पे ये लोग, कुछ लोग कहेंगे कि अपने ही बच्चे की बात करते रहते हैं। अगर मिसाल नहीं दूंगा तो कैसे समझेंगे आप? मेरी बच्ची का कुरान मुकम्मल है, उसके बावजूद मैं असर से लेकर इशा तक यहां पर उसको रोक के रखता हूं। क्या मैं अपने बच्चे की फिक्र नहीं, उसको खेलना नहीं है, उसको कूदना नहीं है? या अपने बच्चे को मैं घर पे कुरान नहीं पढ़ा सकता हूं, यहां पर क्यों लेकर के आ रहा हूं इतनी दूर से? फिक्र करें मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। मैं आपको अपना भाई, अपना रिश्तेदार, अपना
چھوٹا بھائی بڑا بھائی باپ سب سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے سمجھو اس بات کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے کہ بس ختم کر دیا ختم ہو گیا کہانی۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اس میں بھی ہماری یہ فکر ہوگی جلدی سے جلدی تراویح ختم ہو جائے قرآن والی۔ گئے 4-5 دن میں پڑھ لیے، اس کے بعد پورا مہینہ گھوم رہے ہیں۔ قرآن کا مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے، پورے رمضان میں تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا تو تراویح نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم سر پیٹ رہے ہیں، ماتھے پیٹ رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے حکم کو جب ہم توڑیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کو صبح سے لے کے شام تک، سونے تک، اٹھنے تک ہم ناراض کرتے رہیں گے، تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس کی تو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ یہ سب ہمارے اعمال کے نتیجے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی کے تعلق سے 2 سال سے محنت کیا گیا ہے اس مکتب پر۔ اس مکتب کے نچوڑ کو کل انشاءاللہ پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بچے سالانہ پروگرام پیش کریں گے، کل مغرب بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس کا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ٹیلنٹ کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو ایک حرف نہیں بول سکتے تھے، ان کو کتنی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے تاکہ پبلک کے سامنے بول سکے۔ ایک ہنر ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھی دین سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اور جب بولنا ہی نہیں آئے گا تو کیسے سکھائیں گے؟ تو کل پروگرام رکھا گیا ہے، جلسہ ہے سالانہ، آپ بھی تشریف لائیں، مغرب بعد ہوگا۔ اس میں ایک اہم اور ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پروگرام کے بعد ہوگی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں، تھوڑی تکلیف ہوگی، ایک دن برداشت کر لیں بچوں کی خاطر، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے برداشت کر لیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کہیں جانا ہے، تو بغل میں بہت دور مسجد نہیں ہے، وہاں پر اپنے ٹائم پر نماز ہوگی، جا کر کے پڑھ لیں۔ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب وہ پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز پڑھی جائے گی۔ پورا بچے اپنا اس میں بیان کریں گے، نعت کریں گے، اور جو بھی آپ کے اشکالات ہیں دینیات کے تعلق سے، اس میں کیا نہیں پڑھایا جاتا، کیا پڑھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرام کی شکل میں پیش کی جائیں گی۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس میں تشریف رکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہن میں جو اشکال ہیں، جو سوال ہیں، جو جواب ہیں، اور مجھ سے ملاقات کیا کریں۔ اگر کوئی اشکال ہو اپنے ہی فیصلہ لے کر کے ترنت نہ بیٹھ جایا کریں۔ بہت سے بچے اسے چھوڑ کے چلے گئے قرآن مکمل کر لو۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔